السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ فقیر احمد سعید السیفی المعروف یارجان، شہر مدینہ، شہر طیبہ، شہر رسول، مدینہ المنورہ، زاد اللہ شرف میں سے مخاطب ہوں، اور مکتوبات امام ربانی مظہر افسانی رحمۃ اللہ علیہ کی مکتوبات شریف کا درس یہاں پر بھی جاری و ساری ہے، اور آپ دیکھتے رہیے ہمارا یوٹیوب چینل علوم و معارف۔ انشاءاللہ العزیز مکتوبات شریف کا سلسلہ جاری ساری رہے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مکتوبات امام ربانی مجد الفسانی شیخ احمد فاروق سرہندی رحمہ اللہ الباری، مکتوب نمبر 44، دفتر اول، حصہ 2۔ اس مکتوب شریف میں حضرت امام ربانی مجد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بارک کی شریعت مطہرہ کی تصدیق کی ہے، اسے خیر الامم کہا جاتا ہے۔ اللہ کریم نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت مطہرہ کے لیے ارشاد فرمایا کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، اے میرے محبوب کی امتیو، آپ بہترین امت ہو۔ تو آپ تشریف فرما رہے ہیں کہ خیر الامم، امتوں میں سے بہترین امت کس وجہ سے بنی ہے؟ اس وجہ سے بنی ہے کہ انہوں نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک کی دینی مطہرہ کی تصدیق کی ہے، اور فرمایا مکذبان آن بدترینی بنی آدم، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک کی دین اور آپ کی تکذیب کرنے والے، آپ کو نہ ماننے والے جو ہے وہ تمام کائنات کے بدترین لوگ ہوں۔ بھلے لوگ ان کی مثال دیں کہ ان کی اخلاق اچھے ہیں، یا آپس میں بھائی چارہ کرتے ہیں، یا آپس میں انسانیت کو بہت زیادہ ترویج دیتے ہیں، انسانیت کو عزت دیتے ہیں، لیکن ایک بات مسلم ہے، جس نے میری مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کی ہے وہ کائنات کی بدترین لوگ ہیں، اور جس نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم بارک کی تصدیق کی تو رب کائنات نے انہیں ایک تمغے سے نوازا، اللہ نے انہیں ایک بشارت دی، فرمایا کنتم خیر امت، تمام کائنات کی امتوں میں سے تم بہترین امت ہو کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی ہے۔ آپ کے ایک سالک، آپ کے ایک مرید حضرت شیخ فرید، انہوں نے آپ مبارک کی بارگاہ میں کچھ اپنی عریضہ لکھا ہوا تھا، اور آپ نے اس عریضے میں، اپنی اس خط میں آپ نے محبت کا اظہار کیا ہوا تھا، اور اہل اللہ اور فقراء کی محبت والے چند فقرے اس میں لکھے تھے۔ تو آپ انہیں فرما رہے ہیں کہ میں آپ کی اس خط کو دیکھ کے، آپ کی اس کتابت کو دیکھ کے، آپ کی اس ارسال شدہ خط کو دیکھ کے بہت ہی خوش ہوا ہوں۔ خوش اسی لیے ہوا ہوں کہ آپ کو بھی آپ کے جد امجد حضرت شیخ فرید صاحب جو تھے یہ سید تھے، آپ کے جد امجد حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بارک کی اس وراثت سے جو فقر والی وراثت ہے، کہ حضور نے فرمایا کہ الفقر فخری، فقر میرا فخر ہے، تو فرمایا اللہ کریم نے اس میراث سے آپ کو بھی نوازا ہوا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ آپ نے فقراء سے محبت کی ہے، تو یہ فقراء سے محبت اس میراث کا نتیجہ ہے جو آپ کے جد امجد سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم بارک کی وراثت آپ تک پہنچی ہوئی ہے۔ فرماتے ہیں آپ نے جب محبت کا اظہار کیا ہے تو اب میں نہیں سمجھتا کہ اس آپ کی خط کی جواب میں کیا فقرے لکھوں، کیا آپ کو جواب دوں، مگر میں یہ کر سکتا ہوں کہ چونکہ آپ نے ہم سے محبت کی ہے، اظہار محبت ہم سے کی ہے، میں آپ کے جد امجد سید الاولین سید الآخرین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بارک کی چند اوصاف اور ان کی مدح کی چند کلمات آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ اور فرماتے ہیں کہ یہ میں اس لیے نہیں کر رہا کہ میں کوئی آپ کا بدلہ چکا رہا ہوں، آپ فرماتے ہیں یہ حضور کی مدح
اور حضور کی تعریف و توصیف میں اسی لیے کر رہا ہوں تاکہ یہ میری آخرت کے لیے نجات بن جائے، اور یہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک کی قرب کا ایک وسیلہ بن جائے میرے لیے۔ تو آپ شروع کرتے ہیں، فرماتے ہیں ما ان مدحت محمدا بمقالتی ولکن مدحت مقالتی بمحمدی۔ فرماتے ہیں میں نے اپنی مقالے سے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی مدح نہیں کی، میرے مقالے کی اور میری شعر اور شاعری، میرے الفاظ اور میرے کلمات اس لائق نہیں ہے کہ وہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف کو میں بجا لاؤں۔ فرماتے ہیں بلکہ یوں ہوا ہے کہ میں نے اپنے مقالے کو مصطفیٰ کریم کی مدح سے مزین کیا ہوا ہے۔ جب میں اپنے مقالے کو لکھتا ہوں اس میں اپنے نبی کا نام جب لکھتا ہوں نا تو میرے مقالے کو نکھار آ جاتی ہے، میرا مقالہ چمکتا ہے، میرا قول چمکتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ میرے الفاظ اور کلمات جو ہے وہ حضور کی مدح کو بڑھاتے ہیں یا حضور کی تعریف و توصیف میں وہ کچھ زیادہ ہی کامیاب ہوتے ہیں۔ فرماتے ہیں بس میں تو اپنے مقالے کو مزین کر رہا ہوں تو میرے مصطفیٰ کے نام سے ہی مزین کرتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بڑا مشہور و معروف حدیث ہے، فرمایا کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سید ولد آدم، حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کی جتنی بھی اولاد ہے ان سب میں سے سب سے اعلیٰ و ارفع و سید و سردار و بادار ہے۔ اب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم بارک تمام حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کی اولاد میں سے سب سے سید، سب سے بالا، سب سے اعلیٰ اور سب سے افضل ہے۔ اور آپ مبارک کو اللہ کریم نے شان یہ عطا فرمایا کہ وہ اکثر الناس تبعا یوم القیامہ، قیامت والے دن سب سے زیادہ امتی میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوں گے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو رب کائنات نے ان کی امت دکھائی اور بنی اسرائیل کی امت بھی دکھائی اور کچھ اور امتیں بھی دکھائی۔ تو بعد میں حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے عرض کی پروردگارا مجھے اس نبی آخر الزمان کا امت بھی دکھائیں، وہ کتنی امت ہے؟ تو اللہ کریم نے فرمایا آسمان کی طرف دیکھ۔ جب انہوں نے آسمان کی طرف دیکھا تو پوری کا پورا آسمان کا سطح جو تھا وہ جیسے بادلوں سے ڈھک جاتا ہے ایسے ہی ڈھکا ہوا تھا۔ تو اللہ کریم نے فرمایا یہ میرے محبوب کی امتی ہے جو اتنے کثرت سے ہو۔ بلکہ حدیث شریف میں ہے کہ قیامت والے دن کچھ انبیاء تشریف لائیں گے جن کے ساتھ ایک امتی ہو، کچھ انبیاء آئیں گے جن کے پاس 3-4 امتی ہوں گے، کچھ ایسے اللہ کے نبی ہوں گے جن کے ساتھ کوئی بھی امتی نہیں ہوگا۔ اور جب میرے مصطفیٰ کریم تشریف لائیں گے تو میدان محشر سارے کا سارا آپ کی امت سے بھر جائے گا۔ رب کائنات نے آپ کو اتنی امت عطا فرمائی۔ وَأَكْرَمَ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ عَلَى اللَّهِ، اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ محبوب اولین اور آخرین میں ساروں میں اللہ کریم نے میرے مصطفیٰ کریم کو سب سے بہترین اور سب سے محبوب بنایا ہوا ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم بارک کو حبیب اللہ کا لقب دیا گیا ہے کہ آپ اللہ کے محبوب ہے، اللہ کی حبیب ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَأَوَّلُ مَنْ يَنشَقُّ عَنْهُ الْقَبْرُ، اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم بارک کی ذات گرامی جب حضرت اسرافیل علیہ نبینا علیہ السلام سور پھونکیں گے تو سب سے پہلی ہستی جب اپنی قبر انور سے باہر آئیں گے وہ میرے اور آپ کے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی۔ سب سے پہلے آپ اپنی قبر انور سے باہر تشریف لائیں گے اور آپ مبارک کی ذات گرامی اول شافع و اول مشفع، سب سے پہلے شفاعت کرنے والا ہوگا اور سب سے پہلا وہ بندہ ہوگا جس کی شفاعت اللہ قبول فرماتا رہے گا۔ بڑا طویل ترین حدیث ہے، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت والے دن لوگ ایک عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ وہ عذاب کیا ہوگا کہ سورج سمانے پر ہو، زمین تانبے کی بنا ہو اور کوئی جو ہے وہ گھٹنوں تک پسینے میں ڈوبا ہے
کوئی ناف تک پسینے میں ڈوبا ہے، کوئی سینے تک پسینے میں ڈوبا ہوا ہے، اور وقت طویل تر ہوتا جا رہا ہے، اور اللہ کریم غضب پر ہوں گے، اور اللہ کریم جل وعلا شانہ حساب کتاب شروع نہیں فرمائیں گے۔ اب لوگوں کے دل میں یہ خواہش ہوگی کہ کاش یہ حساب کتاب شروع ہو جائے، جنتی جنت میں جائے اور جہنمی جہنم میں جائے، اس عذاب سے تو نجات مل جائے گی جس عذاب میں ہم کھڑے ہیں۔ لیکن اللہ رب العزت خدا قہار ہے غضب پر، اور کھلے ہیں بدکاریوں کے دفتر، تو دفتر کھلے ہوں گے لیکن حساب کتاب جو ہے وہ شروع نہیں ہوں گے۔ تو اس دوران حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بارک فرماتے ہیں میں سرب سجود رہوں، اور فرماتے ہیں ایسے محامد اور ایسے اللہ کی تسبیحات میں شروع کر دوں جو آج مجھے یاد نہیں ہے بلکہ اس وقت مجھے رب کائنات اسے تعلیم فرماتے رہے۔ تو پھر اچانک بارگاہ الہی سے آواز آئی، یا محمد ارفع رأسک، اے محمد اپنی سر کو اٹھا لے۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ میں سر کو نہیں اٹھاؤں گا۔ اللہ کریم پھر فرمائے گا کہ یا محمد ارفع رأسک، اپنے سر کو اٹھا لے۔ آپ فرماتے میں دوسرے بار بھی اپنے سر کو نہیں اٹھاؤں گا۔ تو پھر اللہ کریم مجھ سے پوچھیں گے کہ اے محمد سل تعطی، مانگ میں عطا کرتا جاؤں گا۔ تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس وقت میں اپنی امت کی بخشش اور اپنی امت کی شفاعت کرتا رہوں گا۔ لوگ کہتے ہیں کہ شفاعت کوئی نہیں ہے، اور دلیل یہ دیتے ہیں کہ من ذا الذی یشفع عندہ، بس یہاں تک کون ہے جو اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کر لے۔ لیکن اگلا جملہ بھی ان کے ساتھ بتائے نا، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، مگر اللہ کی اذن سے۔ اللہ کریم سب سے پہلے اذن شفاعت میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے گا۔ اور حضور فرماتے ہیں کہ میں اول شافع ہوں گا اور اول مشفع، سب سے پہلا وہ بندہ جس کی شفاعت اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوں گی وہ میں ہوگا۔ وَأَوَّلُ مَنْ يَقْرَعُ بَابَ الْجَنَّةِ فَيَفْتَحُ اللَّهُ لَهُ، سب سے پہلی ہستی جو جنت کے دروازے کو کٹکھٹائیں گے وہ میرے اور آپ کے آقا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہوں۔ جنت میں کسی بھی بندے کے دخول میرے مصطفیٰ کریم سے قبل ممنوع ہے، کوئی بندہ داخل نہیں ہو سکتا۔ وہ جنت کا دروازہ کھولنے والا اور جنت میں داخل ہونے والا میرے اور آپ کے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وحامل اللواء الحمد، اللہ کریم قیامت والے دن میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مبارک کو ایک جھنڈا عنایت فرمائے گا۔ اس جھنڈے کے نیچے کون ہوگا؟ تحتہ آدم فمن دونہ، سیدنا آدم علیہ نبی علیہ السلام سے لے کے قیامت تک جتنی بھی مخلوقات ہے، جتنی بھی لوگ ہیں، وہ سارے میرے مصطفیٰ کریم کے جھنڈے تلے ہوں گے۔ اس میں نبی ہے، اس میں رسول ہے، اس میں ولی ہے، اس میں اللہ کے غوث قطب ابدال جتنی بھی مشرف والے ہیں وہ سب لواء الحمد کے نیچے ہوں گے۔ وَهُوَ الَّذِي قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ نَحْنُ الْآخِرُونَ وَنَحْنُ السَّابِقُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، مصطفیٰ کریم نے تو خود ہی فرمایا ہم خلقت میں سب سے بعد آئیں گے، آئے ہوئے ہیں سب سے بعد، لیکن کیا ہے وَنَحْنُ السَّابِقُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، لیکن قیامت میں سب سے آگے ہوں گے۔ مشہور معروف حدیث شریف ہے کہ لوگ آئیں گے حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام، اے اللہ کے نبی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں شفاعت فرمائیں کہ اللہ کریم حساب کتاب شروع کر لیں۔ تو حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام فرمائیں گے الی غیری، کسی اور کی طرف چلے جائیں۔ لوگ آئیں گے حضرت نوح علیہ نبی علیہ السلام کے پاس، وہ بھی فرمائیں گے الی غیری، کسی اور کی طرف چلے جائیں۔ لوگ آئیں گے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام، وہ بھی فرمائیں گے الی غیری، کسی اور کی طرف چلے جائیں۔ پھر لوگ آئیں گے حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کے پاس، وہ بھی فرمائیں گے کہ کسی اور کی طرف چلے جائیں۔ جب لوگ آئیں گے حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام تو آپ فرمائیں گے کیا میں تجھے ایک ایسے بندے کے پاس نہ بھیجوں جن کے پاس جانے سے تمہارے مسائل حل ہو سکتے ہیں؟ لوگ کہیں گے بلا اے اللہ کے نبی بتائیں۔ وہ فرمائیں گے کہ سید الاولین والآخرین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، وہاں پر جائیں۔ کہیں گے سب نبی
کہ اذهبوا الی غیری، میرے نبی کے زباں پر انا لہا ہوگا. حضور فرمائیں گے ہاں میں ان کے لیے ہوں جن کے لیے کوئی نہیں ہے، اس کے لیے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی موجود ہوں گے. وَإِنِّي قَائِلٌ قَوْلًا غَيْرَ فَخْرٍ، حضور فرماتے ہیں میں جو یہ بات کہہ رہا ہوں اس میں کوئی تکبر اور اپنی بڑائی نہیں کر رہا، بلکہ رب کائنات نے مجھے یہ عظمت عطا فرمائی. اس میں میرا کوئی فخر نہیں ہے، اس میں میری کوئی بڑائی اور تکبر نہیں ہے، بلکہ رب نے مجھے یہ عطا فرمایا. وَأَنَا حَبِيبُ اللَّهِ، میں اللہ کا محبوب ہوں. وَأَنَا قَائِدُ الْمُرْسَلِينَ، حضور فرماتے ہیں میں نبیوں کی بھی قائد رہوں گا. نبی بھی سارے میرے طرف پلٹ کے دیکھتے جائیں گے کہ ان کی طفیل، جن کی طفیل رب نے ہم سب کو نبوت عطا فرمائی ہے، رب نے جس کو سب کو پیدا فرمایا ہوا ہے، اس ذات کی طرف سارے نبی اور رسول بھی ان کی طرف محتاج رہیں گے، ان کی طرف دھیان رکھیں گے. اور حضور فرماتے ہیں کہ وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ، مجھ پر نبوت ختم ہو چکی ہے، میرے بعد کسی نبی نے نہیں آنا. وَلَا فَخْرًا، اور حضور فرماتے ہیں اس میں میری کوئی تکبر نہیں ہے، رب کی مرضی ہے، رب نے جب مجھے عظمت عطا فرمائی ہے. وَأَنَا محمد ابن عبد اللہ ابن عبد المطلب، فرماتے میں کون ہوں؟ میں ہوں جو محمد میرا نام ہے اور عبداللہ میرے والد کا نام اور میرے دادا کا نام عبد المطلب ہے. تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم بارک قیامت والے دن اولی شافع اور اولی مشفع ہوں گے. محبوب فرماتا ہے کہ ان اللہ خلق الخلق فجعلنی فی خیرہم، رب کائنات نے مخلوق جب پیدا فرمایا تو تمام مخلوق میں جو سب سے بہترین مخلوق تھے رب نے مجھے اس میں سے پیدا فرمایا. ثم جعلہم فریقین، پھر اللہ کریم نے مخلوق کو دو حصوں میں تقسیم فرمایا. فجعلنی فی خیرہم فرقۃ، رب کائنات نے مجھے اس میں سے بہترین گروہ میں پیدا فرمایا. سارے عالم میں رب کائنات نے مجھے بہترین مخلوق میں پیدا فرمایا اور پھر اس مخلوق کو دو حصوں میں تقسیم کیا. اس میں سے جو سب سے بہترین حصہ تھا رب کائنات نے مجھے اس میں پیدا فرمایا. ثم جعلہم قبائل، پھر اللہ کریم نے ان اچھے لوگوں کو قبیلوں میں تقسیم کیا. کوئی بنو ہاشم تھا، کوئی قریش بنا، کوئی اس کے علاوہ عجمی بنے، کوئی عربی بنے، کوئی کس طرح قبیلے بنے. تو جب سارے قبیلے تقسیم ہوئے تو پھر اللہ کریم نے فجعلنی فی خیرہم قبیلۃ، رب کائنات نے مجھے بہترین قبیلے میں پیدا فرمایا. جو قریش کا قبیلہ تھا رب کائنات نے مجھے اس میں سے پیدا فرمایا. ثم جعلہم بیوتا، پھر ہر قبیلے کے اپنی خاندان رہے، گھر رہے، خاندان رہے. تو پھر کیا؟ فجعلنی فی خیرہم بیتا، مجھے اللہ کریم نے بہترین گھر میں پیدا فرمایا. فانا خیرہم نفسا وخیرہم بیتا، حضور فرماتے میں تمام کائنات میں بہترین نفس ہوں اور میں تمام کائنات میں سب سے بہترین گھر میں پیدا ہوا ہوں. وَأَنَا أَوَّلُ النَّاسِ خُرُوجًا إِذَا بُعِثُوا، حضور فرماتے ہیں میں سب سے پہلے جب لوگوں کو محشر کے میدان میں بلایا جائے گا تو سب سے پہلے جو اپنے قبر انور سے باہر آنے والا ہے وہ میں ہی ہوں گا. وَأَنَا قَائِدُهُمْ إِذَا وَفَدُوا، آپ فرماتے ہیں کہ جب لوگ وفد بارگاہ الہی میں میدان حشر میں جائیں گے تو حضور فرماتے ہیں میں سب کا قائد رہوں گا، میرے ہاتھ میں لواء الحمد ہوگا، پھر سارے لوگ میرے پیچھے آتے رہیں گے. وَأَنَا خَطِيبُهُمْ إِذَا أَنصَتُوا، حضور فرماتے ہیں میں اس وقت بولتا رہوں گا جب سارے لوگ خشیت الہی سے چپ ہوتے جائیں. سبحان اللہ. اللہ کریم فرماتے ہیں کہ ایسے چپ ہوئے کہ کوئی بھی الا ہمسا، صرف سانس لینے کی آواز محسوس ہوتی جائے گی، بقیہ کسی کے دل میں کسی کے زبان میں کوئی سکت نہیں ہوگی کہ وہ وہاں پر بول پڑے. حضور فرماتے ہیں جب ایسے سارے ساکت رہتے ہیں، سارے چپ رہتے ہیں، حضور فرماتے ہیں اس وقت میں ہی بولنے والا ہوں گا. وَأَنَا مُسْتَشْفِعُهُمْ إِذَا حُبِسُوا، حضور فرماتے ہیں جب وہ زنجیروں میں جکڑے جاتے ہیں تو فرماتے ہیں میں ہی وہ بندہ ہوں گا جو ان کی شفاعت کر کے اسے زنجیروں سے آزاد کراتا رہوں گا.
جب وہ حبس ہو جائیں گے نا، وہ جیل میں ڈالے جائیں گے، جب ان کو زنجیریں پہنائی جائیں گی تو حضور فرماتے ہیں ان زنجیروں کو توڑنے والا میں محمد عربی رہوں گا۔ وَأَنَا مُبَشِّرُهُمْ إِذَا يَئِسُوا، اور حضور فرماتے ہیں جب سارے لوگ دم توڑ جائے، نا امید ہو جائے، جب سارے نا امیدی کے سمندر میں ڈوب جائے، تو حضور فرماتے ہیں میں ہی وہ بندہ ہوں گا جس کو بشارت دوں گا، میں انہیں بشارت دوں گا کہ مایوس نہ ہو، لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اور کیسی ہی نا امید رہیں گے کہ میں جو محمد عربی یہاں پر موجود ہوں تو آپ کیسے نا امید رہیں گے، میں ہی بشارت دوں گا جب وہ سارے لوگ نا امید رہے۔ الکرامت والمفاتیح یومئذ بیدی، حضور فرماتے ہیں سب سے بڑائی اور برتری کرامت، اور حضور فرماتے ہیں چابیاں کنجیاں یومئذ بیدی، اس دن قیامت والے دن میرے ہاتھ میں کنجیاں ہوں گی، میں جس کو جنت کی کنجی تما دوں وہ وہی دروازہ کھولتے جائیں گے۔ مفاتیح کنجیاں اور چابیاں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہاتھ میں ہوں گے، آپ کو اختیار ہوگا کہ جسے چاہے وہ جنت میں داخل فرمائے، جسے چاہے اس کی شفاعت فرمائے۔ وَلِوَاءَ الْحَمْدِ يَوْمَئِذٍ بِيَدِي، حضور فرماتے ہیں اس دن لواء الحمد میرے ہاتھ میں رہے گا، اور وہ لواء الحمد ایسا ہوگا کہ ان کے نیچے آدم علیہ نبی علیہ السلام سے لے کے قیامت تک پیدا ہونے والے سارے لوگ اس لواء الحمد کے نیچے ہوں گے، یعنی وہ لواء، وہ جھنڈا سب سے فوق ہوگا۔ وَأَنَا أَكْرَمُ وُلْدِ آدَمَ عَلَىٰ رَبِّي، حضور فرماتے ہیں میں حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام کی اولاد میں رب کو سب سے زیادہ محبوب ترین ہوں گا، اور فرماتے ہیں کہ کیا صورتحال ہوگا قیامت والے دن، یطوف علی الف خادم کأنہم بید مکنون، حضور فرماتے ہیں قیامت والے دن محشر میں جب سارے لوگ حتیٰ کہ انبیاء بھی پکارتے جائیں گے کہ نفسی نفسی پکارتے جائیں گے، حضور فرماتے ہیں اس دن بھی میرے ارد گرد 1000 خادم ہوں گے، اور ایسے خادم ہوں گے کہ ہر خادم جو ہے وہ ایسے ہوگا کأنہم بید مکنون، جیسے وہ موتی جو سیپ کے اندر ہوتا ہے، اتنے چمکنے والے خادم میرے آس پاس ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ اور حشر کا وہ منظر ہوگا، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث طیبہ ہے کہ محشر کی میدان میں حضرت یوسف علیہ نبی علیہ السلام ادھر سے ادھر دوڑتے جاتے رہیں گے، ایک بندے کو دیکھتے جائیں گے، دوسرے کو دیکھتے جائیں گے، کوئی ان سے پوچھے گا یوسف کیا بات ہے، کہاں دوڑتے جا رہے ہو؟ وہ کہیں گے میں نے اس بشر کو دیکھنا ہے، اس ہستی کو دیکھنا ہے کہ جو میرا حسن ان کی 99 حصے کا ایک حصہ بنا ہوا ہے، کہ رب کائنات نے اسے وہ حسن دیا ہوا ہے۔ تو کوئی اسے بتائے گا وہ سید الاولین والآخرین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کھڑے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں جب یوسف علیہ نبی علیہ السلام مجھے دیکھیں گے تو مبہوت ہو کے مجھے دیکھتے جائیں گے۔ حالانکہ وہ دن ایسے دن ہوگا کہ جس میں سے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وولدہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، وہ دن تو ایسا دن ہوگا کہ جو باپ بیٹے سے بیزار ہوگا، ماں اپنی بیٹے سے، بیوی اپنی شوہر سے بیزار ہوگی، دوست اپنے دوست سے بیزار ہوگا، ہر بندے کا اپنا ایک غم ہوگا، ایک دکھ ہوگا۔ اس دکھ میں بھی حضرت یوسف علیہ نبی علیہ السلام میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے تشریف لیتے جائیں گے، اور جب وہ دیکھیں گے تو حشر کی ساری سختیاں اور مشکلات بھول کے میرے مصطفیٰ کریم کے چہرے کو دیکھتے جائیں گے۔ اگرچہ نبیوں پر کوئی سختی نہیں ہوگی، انبیاء پر حشر کی کوئی سختی نہیں ہوگی، لیکن پھر بھی جو افراتفری کا عالم ہوگا ان سارے افراتفری کے عالم کو وہ چھوڑتے جائیں گے اور میرے مصطفیٰ کریم کے چہرے والضحیٰ کی زیارت کرتے جائیں گے۔ اور حضور فرماتے ہیں وَإِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ كُنْتُ إِمَامَ النَّبِيِّينَ وَخَطِيبَهُمْ، حضور فرماتے ہیں جب قیامت والا دن ہوگا تو فرماتے اس دن میں عام لوگوں کو تو چھوڑ میں نبیوں کا بھی امام رہوں گا۔ ایک امامت آپ نے فرمائی تھی بیت المقدس میں، ایک وہ امامت فرمائی تھی، اور ایک امامت آپ مبارک انبیاء کی امامت فرمائیں گے آپ حشر کے میدان میں، وہاں پر آپ قائد رہیں گے، آپ صف اول میں کھڑے رہے، سارے انبیاء آپ کی پیچھے صف در صف کھڑے ہوں گے،
اور حضور فرماتے ہیں وَخَطِيبُهُمْ، حضور فرماتے ہیں اس دن خطاب میں ہی کرتا رہوں گا، میں ہی خطیب ہوں گا، وَصَاحِبُ شَفَاعَتِهِمْ، اور حضور فرماتے ہیں کہ اگر ان کی امتیوں کو بھی کوئی مشکل آئے نا تو ان کی امتیوں کا شفاعت بھی میں ہی کرتا رہوں گا۔ اور حضور فرماتے ولا فخر، فرماتے ہیں مجھے اس پر کوئی تکبر نہیں ہے۔ حضور امام ربانی مجدد ثانی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کیوں نہ ہوا ایسا نبی، کیونکہ لولاہ لما خلق اللہ سبحانہ الخلق، اور فرماتے ہیں اگر میرے مصطفیٰ کریم کی خلقت نہ ہوتی تو اللہ کریم مخلوق کو پیدا نہ فرماتے، آپ ہی کے تو مخلوق پیدا ہوگی۔ ولما اظہر الربوبیہ، اور اگر میرے مصطفیٰ کریم کی خلقت یہ منظوری نظر نہ ہوتی تو اللہ اپنی رب ہونے کو بھی ظاہر نہ فرماتا۔ وَكَانَ نَبِيًّا وَآدَمُ بَيْنَ الْمَاءِ وَالطِّينِ، میرے مصطفیٰ تب بھی نبی تھے جب سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام ابھی پانی اور مٹی کے درمیان تھے، ابھی آپ کا جسد خاکی بھی نہیں بنا تھا، تب بھی میرا مصطفیٰ کریم نبی ہی تھے۔ تو ایسے نبی اگر ہو تو نماند بعصیان کسی در گرو، نماند بعصیان کسی در گرو کہ دارد چنین سیدی پیش رو، پھر کون سے گناہگار جو ہے وہ ہمارے اس گروہ میں رہ سکتے ہیں؟ کوئی بھی گناہگار نہیں رہ سکتا، کیونکہ ہمارے جو ہے وہ پیش رو، ہمارے شافع اور مشفع حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گزرے ہیں۔ جب آپ ہماری شفیع ہے، جب آپ قیامت والے دن لجپال ہے، رب کائنات نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت والے دن آپ فرمائیں گے کہ میرے محبوب سل تعطی، آپ مانگتے رہو میں عطا کرتا جاؤں گا، اور رب کائنات نے فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اللہ کریم آپ کو اس وقت تک عطا کرتا جائے گا جب تک کہ تو راضی نہیں ہوتا۔ حضور فرماتے میں اس وقت تک راضی نہیں ہوتا جب تک کہ میری ایک امتی بھی جہنم میں رہیں گے، میں راضی نہیں ہوں گا۔ تو اللہ کریم نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم بارک کو یہ شان عطا فرمائی ہے۔ تو حضور امام ربانی مجدد ثانی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے اگر ایسا نبی ہو تو اس نبی کی تصدیق کرنے والے جو ہے پھر وہ خیر الامم ہے، سارے امتوں میں سب سے بہترین امت ہے، کیونکہ رب کائنات نے کنتم خیر امت اخرجت للناس کا تمغہ میرے مصطفیٰ کریم کی امت کی تصدیق کرنے والوں، میرے حضور کی تصدیق کرنے والوں کو عطا فرمائی ہے۔ لیکن جو حضور کی تکذیب کرتے ہیں اور حضور کے دین کی تکذیب کرتے ہیں تو آپ فرماتے ہیں کہ وہ بدترین بنی آدم، انسانوں میں سب سے بدترین ہوں گے۔ کیسے؟ سب سے بدترین بندہ کون ہے؟ کافر۔ اب حضور کی دین کو نہ ماننے والے کیسے لوگ ہیں؟ اللہ کریم فرماتے الاعراب اشد کفرا و نفاقا، اللہ کریم تو فرماتے ہیں کہ جو حضور کو نہ ماننے والے بدوی لوگ ہیں، جو دور دراز پہاڑوں میں رہتے ہیں اور حضور سے عداوت کرتے ہیں اور آپ کی تکذیب کرتے ہیں، تو اللہ کریم فرماتے ہیں وہ تو کفار اور منافقین سے بھی اشد ترین ہے، بدترین ہے۔ تو گویا میرے مصطفیٰ کریم کی دین کی تکذیب کرنے والے کفار سے بھی بدترین لوگ ہیں۔ منافقین کو آپ نے ان کے بارے میں سنا ہوگا کہ منافقین کون ہے؟ کہ جو بظاہر تو حضور کو مانتے ہیں لیکن دل سے انہوں نے تصدیق نہیں کی۔ جب دل سے تصدیق نہیں کی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ حضور کی تکذیب کرتے ہیں۔ تو اللہ کریم نے منافقین کے بارے میں کیا فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافقین جو ہے وہ جہنم کے سب سے نچلے والے حصے میں ہوں گے۔ یار جہنم میں کفار بھی منافقین سے فوق درجے میں ہوں گے۔ منافقین کو سب سے نچلے درجے میں اسی لیے بھیجا جاتا ہے کہ انہوں نے حضور کی تکذیب کی ہے، بظاہر کچھ اور اندر سے کچھ، حضور کی دین کا مسخرہ، حضور کی ذات پر انہوں نے تمسخر اڑایا ہے، تو رب کائنات اسے کفار سے بھی نیچی ہی رکھیں گے۔ کسی بھی صاحب دولت کو اللہ رب العزت اگر اتباع مصطفیٰ عنایت فرمائے، حضور کی اتباع اور حضور کی سنت سنیہ کی اتباع اگر اللہ کریم فرمائے ان کو، تو پھر اللہ اس کی دین کو بھی دین رضی کہتے ہیں، رضا والا دین، کہ اللہ کریم ان کی دین کو پسند فرما دیتا ہے کہ جو حضور کے اتباع میں آتے ہیں اور حضور سے محبت کرتے ہیں، تو رب کائنات ان کی دین کو بھی دین ارتضاء اور دین مرتضی فرما رہے ہیں۔ وہ دین جس دن سے اللہ راضی ہے، وہ کون سا دین ہے؟
جو میرے مصطفیٰ کریم کی دین ہے، جو مصطفیٰ کی محبت اور مصطفیٰ کی تصدیق ہے، وہ سب سے بہترین دین۔ جو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھوڑے عمل کو اللہ رب العزت عمل کثیر سے قبول فرما رہا ہوتا ہے، اس کی بھی ایک وجہ یہ ہے کہ اللہ کریم نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرنے والوں، حضور پر ایمان لانے والوں اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دین اور آپ کی اتباع کرنے والوں کو اللہ کریم یہ کمال عنایت فرما رہا ہوتا ہے کہ اگر وہ تھوڑا بھی عمل کر لے تو اللہ ان کے تھوڑے عمل کو کثیر عمل میں کنورٹ فرما رہا ہوتا ہے، اسے اجر اللہ رب العزت کثیر عمل کی عطا فرما رہا ہوتا ہے۔ دلیل عنایت فرما رہے ہیں، فرماتے ہیں آپ دیکھیں اصحاب کہف ان کو یہ درجات ملے ہیں نا کہ رب کائنات نے ان کو کیا کمال اور کیا مرتبے اور کیا درجات عنایت فرمائے، وہ سارے درجات جو انہوں نے پائے ہیں وہ صرف ایک نیکی کی وجہ سے پائے، اور وہ نیکی کیا؟ وہ نیکی ان کی ہجرت ہے جو انہوں نے دشمنان اس دین سے، جو دین کے دشمن تھے اس سے ہجرت کی۔ آپ فرماتے ہیں کوئی یہ سوچے گا کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آخر زمانے میں حضور کے کوئی امتی تھوڑا سا بھی عمل کر لے اور اس کو کثیر عمل کا ثواب مل جائے۔ فرماتے ہیں میں آپ کو ایک اور احادیث طیبہ یا اور جو دینی معلومات ہے اس کے علاوہ میں آپ کو ایک مثال، دنیاوی مثال سے سمجھا دیتا ہوں۔ اگر کوئی سپاہی ہو، فوج کی، کوئی آرمی کی، کوئی پولیس کی، کوئی بندہ ہو، اور جس علاقے میں دشمن کا غلبہ ہو، دشمن کا کنٹرول ہو، یہ سپاہی اگر وہاں چلے جائیں اور وہاں پر کوئی تھوڑا بہت ایکٹیویٹی دکھائے، تھوڑی سی بہادری کا مظاہرہ کر لے، یعنی دشمن جس ملک پر قابض ہو اور اس ملک میں داخل ہو کہ کوئی سپاہی تھوڑی سی بھی اپنی بہادری دکھائیں، ایک دو گولیاں چلائیں، تو پھر ہمارے ملک کی افواج اور ہمارے ملک کے عوام اور ہمارے ملک کے حکمران ان کو کتنی عزت دے لیتے ہیں کہ یہ وہ سپاہی ہے جو دشمن کے اندر گھس کے اس نے کوئی ایکٹیویٹی دکھائی ہے، کوئی اس نے اپنے حرکات عطا دکھائی ہے، اس نے بہادری دکھائی ہے۔ اور فرماتے ہیں اگر وہی سپاہی امن کی دوران ملک میں بالکل امن ہو اور وہی سپاہی اٹھ کے اپنے گن سے کوئی فائر کر لے تو الٹا کیا ہوگا؟ ہمارے آرمی آفیسرز انہیں سزا دیں گے کہ بھئی کیوں آپ نے فائرنگ کی۔ فرماتے یہی وجہ ہے کہ اگر جو زمانہ فساد کا زمانہ ہو، نفس اور شیطان کے غلبے کا زمانہ ہو، اس غلبے کے دوران اگر کوئی بھی امت محمدیہ میں سے تھوڑا عمل بھی کر لے تو اللہ انہیں بہت بڑے عمل کا ثواب عطا فرماتا ہے، کیونکہ غلبہ ہے، استیلاء ہے دشمن کا، اور سارے علاقے پر دشمن ہے، اور وہ دشمن کیسا دشمن ہے؟ وہ نفس بھی ہے، شیطان بھی ہے، من الجنت والناس دشمن بھی ہے، سارے دین کے دشمن ہوتے ہیں۔ اس میں سے اگر ایک بندہ صرف اگر 5 وقت کی نماز بھی پڑھ لینا تو اللہ کریم ان کی 5 نمازوں کو وہ اللہ رب العزت اسے 50 کا ثواب عطا فرماتا ہے، کیونکہ غلبہ ہوگا، فتنہ اور فساد کا دور ہے۔ جیسے ایک سپاہی نے غلبہ دشمن میں تھوڑی ایکٹیویٹی دکھائی تھی تو انہیں ملک کے سربراہ نے اتنی عزت دی، وجہ کیا ہے کہ غلبہ دشمن کی وجہ وقت اگر کوئی بندہ ایکٹیویٹی دکھائے تو اسے بڑا رسپیکٹ ملتا ہے۔ تو ایسے ہی جب غلبہ نفس و شیطان ہو تو پھر اس میں سے اللہ کریم کے بندے اگر تھوڑا سا بھی عمل کر لے تو اللہ اس عمل کو بہت اجر اور ثواب عطا فرما رہا ہوتا ہے۔ اور پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو محبوب رب العالمین ہے، اور محبوب رب العالمین جو ہوتے ہیں نا تو ان کی متابعین، ان کی اتباع کرنے والے بھی محبوب کی طفیل محبوب ہی بن جاتے ہیں۔ قانون یہ ہے کہ اللہ کی محبوب ہے میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، اور آقا کی اتباع میں آنے والے لوگ بھی آقا کی طفیل اللہ کی محبوب بن جاتے ہیں۔ تبھی امت محمدیہ کو فرمایا کہ کنتم خیر امت، آپ تمام امتوں سے بہترین امت ہو۔ تو دوست کا دوست بھی دوست ہی ہوتا ہے، تو حضور اللہ کی محبوب ہے، اور حضور کی اتباع میں آنے والے جو ہوتے ہیں وہ بھی مرتبہ محبوبیت تک پہنچ جاتے ہیں، کیونکہ چی محب در ہر کی از شمائل و اخلاق محبوب خود میں بینت آن کسرا محبوب خود میں دارد۔
سبحان اللہ، کسی کو کسی سے محبت ہو جائے تو اپنی محبوب کی ادا اپنانے والے دوسرے لوگ بھی اسے پیارے لگتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ چلتے ہیں تو میرے محبوب جیسا چلتا ہے، یہ بندہ بولتا ہے تو میری محبوب جیسا بولتا ہے، یہ بندہ لیٹتا ہے تو میرے محبوب جیسے لیٹتا ہے. تو ان سے بھی وہ پیار کرنے رکھتے ہیں. میرے محبوب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی محبوب ہے، تو حضور کی فالوورز، حضور کے اتباع میں آنے والے لوگ جو ہوتے ہیں وہ بھی حضور کے اداؤں کی وجہ سے، حضور کے اداؤں کو اپنانے کی وجہ سے وہ اللہ کے محبوب بن جاتے ہیں. فرماتے جب محبوب کی اتباع میں آنے والے اللہ کے محبوب بن جاتے ہیں تو پھر اس سے آپ قیاس کر لو کہ مخالفین کا کیا صورتحال ہوگا. دوست کا دوست دوست ہی ہوتا ہے، لیکن دوست کا دشمن دشمن ہی سمجھا جاتا ہے. تو اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے مخالفین اللہ کے مخالفین ہے. رب کائنات نے اس چیز کو واضح فرمایا ہوا ہے کہ لوگ تو بڑے دعوے دار تھے. کوئی کہتا ہوتا تھا کہ میں نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہم تو ایسے ہیں جیسے اللہ کے بچے ہوتے ہیں، جیسے اللہ کے محبوب ہوتے ہیں، ہم ایسے اللہ کو پیارے ہیں. تو رب کائنات نے شرط نازل فرمائی، فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. آپ فرما دیجئے اے حضور کہ اگر آپ لوگ واقعی یہ دعویٰ کرتے ہو کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ ہم سے محبت کرتے ہیں، تو پھر شرط یہ ہے کہ فاتبعونی، میرے اتباع میں آ جاؤ. میرے اتباع میں آئے گے تو پھر کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، اللہ تم سے بھی محبت کرتا جائے گا. اگر میری اتباع میں نہیں ہے تو پھر آپ بھی اللہ کے محبوب نہیں ہو سکتے. محمد عربی کہ آبروئی ہر دوسراس کسے کے خاک درش نیس خاک بر سری او. میرے مصطفیٰ کریم محمد عربی جو ایسی ہستی ہے کہ وہ آبروئی ہر دو سراس، دونوں جہانوں کے آبرو ہے، دونوں جہانوں کے سردار ہے. اگر کوئی بندہ ان کے در کا خاک نہ بنا تو اس کے سر پر خاک رہے، وہ خاک آلودہ رہے جو میرے مصطفیٰ کی در کا خاک نہ بن جائے، جو ان کے تابع نہ بن جائے. تو پھر اگر ایسا نبی ہو تو اس نبی کے اتباع کرنے والے بھی اللہ کے محبوب بن جاتے ہیں. اللہ کریم ہمیں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح اتباع نصیب